الحمدللہ اس وقت میں ان لوگوں سے مخاطب ہوں جو ہبلی شہر کے معمار ہیں اور دانشوران قوم و ملت ہیں۔ ذمہ داریوں سے متعلق کہ ایجوکیٹڈ کی ذمہ داری کیا ہے، معاشرے کے ذمہ داروں کی ذمہ داری کیا ہے، اور یوتھ میں انقلاب پیدا کرنے کے لیے ہمارا رول کیا ہونا چاہیے، اس سے متعلق کچھ باتیں پیش کرنے کے لیے ہم حاضر ہیں۔ مجھ سے پیشتر محب گرامی بلبل باغ مدینہ، پرنسپل ہاشمیہ ہائی اسکول، قاری محمد رضوان صاحب سے آپ نے مفید باتیں سماعت فرمائیں اور نونہالان قوم و ملت کی ذہنی، علمی اور فکری تعمیر و ترقی کے سلسلے میں سنی دعوت اسلامی کی ایک ونگ SDI امید کیا رول پلے کر رہی ہے، اس سے آپ کو آگاہ کرنے کی انہوں نے کوشش کی۔ سوال یہ پیدا ہوتا ہے کہ قرآن میں اللہ نے واضح لفظوں میں فرمایا کہ کیا پڑھا لکھا اور ان پڑھ دونوں اکول ہو سکتے ہیں؟ اور میں یہ سمجھتا ہوں کہ قرآن کی میکزیمم آیتوں کو اگر دیکھا جائے تو انسان کی جو سائیکولوجی ہے اس سائیکولوجی سے ریلیٹڈ بہت ساری آیتیں ہماری نظروں کے سامنے آتی ہیں اور انسان کی نفسیات کو اپیل کرتی ہے۔ دنیا کا ہر پڑھا لکھا انسان، کوئی ڈاکٹر ہے، کوئی انجینئر ہے، کوئی بیرسٹر ہے، تو وہ کبھی بھی کسی ان پڑھ کو اپنے جیسا نہیں سمجھتا، اپنے سے بہتر سمجھتا ہے، اپنے کو اس سے بہتر سمجھتا ہے، اور اس سے کہتا ہوا نظر آئے گا کہ تم اور ہم اکول نہیں ہیں۔ جیسے ایک مثال کے طور پر میں بتاؤں، کوئی پیشنٹ اگر ڈاکٹر سے کہے کہ ڈاکٹر صاحب یہ دوائی دے دیجئے، تو ڈاکٹر کہیں گے تم ڈاکٹر ہو یا میں ڈاکٹر ہوں، مجھے زیادہ معلوم ہے یا تم کو معلوم ہے۔ یہ زندگی میں ہوتا ہے۔ ہر پڑھا لکھا انسان خود کو ان پڑھ سے بہتر سمجھتا ہے، یہ ایک سائیکولوجی ہے۔ تو قرآن نے اسی لیے فرمایا کیا پڑھا لکھا اور ان پڑھ دونوں برابر ہیں؟ اب آئیے میں آپ کو سمجھاؤں، پڑھا لکھا کسے کہتے ہیں، اسے ہمیں سمجھنا ہے۔ سب سے پہلے ہم چلتے ہیں ابلیس کی طرف۔ بہت پڑھا لکھا تھا، اتنا پڑھا لکھا تھا کہ معلم ملائکہ تھا، فرشتوں کو پڑھاتا تھا۔ جو فرشتوں کا ٹیچر ہو وہ کتنا بڑا پڑھا لکھا ہوگا، لیکن کس چیز نے اس کو وہاں سے اتار کر زمین پر اور قیامت تک کے لیے لعنت کا توپ اس کے گلے میں ڈال دیا؟ وہ چیز ہے تکبر۔ ایک اپنے علم پر غرور کرنے کی بنیاد پر اللہ نے اس سے منصب بھی چھین لیا، ڈگری بھی چھین لی، اور لعنت کا توق بھی اس کے گلے کے اندر ڈال دیا۔ یہاں سے یہ بات سمجھ میں آئی صرف ایجوکیشن ہی سب کچھ نہیں ہے، ایجوکیشن کچھ چیزیں اور بھی چاہتا ہے، جس کو بڑی پیاری بات حضرت ابو درداء رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے بیان فرمائی۔ ارشاد فرماتے ہیں علم عمل کے دروازے پر دستک دیتا ہے، اگر عمل کا دروازہ کھل گیا تو علم بڑھتا چلا جاتا ہے، ورنہ علم رخصت ہو جاتا ہے۔ ایجوکیشن کو میں تھوڑا سا سمجھاؤں۔ ایجوکیشن راستہ دکھاتا ہے، ایجوکیشن راستہ دکھاتا ہے، منزل تک نہیں لے کر جاتا، منزل تک عمل لے کر کے جاتا ہے۔
منزل تک. میں آپ کو ایگزامپل کے ذریعے سمجھاؤں. آپ سب پڑھے لکھے ہیں ماشاءاللہ, اور مجھ سے بہتر تو قاری صاحب سمجھا سکیں گے, لیکن میں اپنے حساب سے سمجھانے کی کوشش کرتا ہوں. میڈیکل کی فیلڈ کا اگر کوئی اسٹوڈنٹ ہے تو انٹرنشپ جب تک وہ نہیں کرتا اسے ڈاکٹر کی ڈگری نہیں دی جاتی, حالانکہ 4 سال تک اس نے کتابیں پڑھی ہیں. وہ کتابیں اسے رہنمائی کا کام اس کے لیے انجام دیتی ہیں, لیکن جب تک کہ وہ اس علم کو پریکٹیکل اپنی لائف کے اندر امپلیمنٹ نہیں کرے گا, وہ ڈاکٹر کہلانے کا حقدار نہیں ہو سکتا, نہ اسے ڈگری مل سکتی ہے. تو علم رہنمائی کرتا ہے اور عمل منزل تک لے کر کے جاتا ہے. علم راستہ دکھاتا ہے اور عمل منزل تک لے کر کے جاتا ہے. اب ہمارے پاس علم آ گیا تو اب اس علم کے ساتھ ہمارے لیے کتنی چیزیں ضروری ہیں, میں اس کو آج سمجھانے کی کوشش کروں گا, اور اگر میری بات سمجھ میں آ جائے تو شاید میں یہ سمجھوں گا کہ میں اپنے مقصد میں کامیاب ہو گیا. علم کے ساتھ یعنی تعلیم یافتہ کے لیے, ایجوکیٹڈ کے لیے 4 چیزیں ضروری ہیں. تو علم اپنے ساتھ 4 چیزیں چاہتا ہے. ہر تعلیم یافتہ کے لیے یہ 4 چیزیں اس کی زندگی میں نیسیسری ہیں. اگر یہ 4 چیزیں ایجوکیٹڈ کے پاس نہیں ہیں تو نام کا تو ایجوکیٹڈ ہو سکتا ہے, کام کا ایجوکیٹڈ نہیں ہو سکتا. نمبر 1 کانفیڈینس. آپ کو پورا کانفیڈینس ہونا چاہیے. اس لیے علم والا جب بولتا ہے نا تو یقین کے ساتھ بولتا ہے, شک کے ساتھ نہیں بولتا, کانفیڈینس کے ساتھ بولتا ہے, اگر مگر والی بات نہیں کرتا. اسی لیے پروردگار کے پیارے حبیب صلی اللہ تعالی علیہ وسلم جو کہہ دیتے تھے اس قول کے حوالے سے یہاں تک کہ حضور کے دشمن بھی مان لیتے تھے کہ محمد صلی اللہ علیہ وسلم نے کہا ہے تو یہ بات یقینی طور پر صحیح ہے. اس لیے کہ جو صاحب علم ہوتا ہے اس کی بات اٹکل والی نہیں ہوتی, کانفیڈنس والی ہوتی ہے. اور کانفیڈنس کب ہوگا؟ جب صحیح معنوں میں آپ کے پاس ایجوکیشن آپ کے پاس ہوگا, تب آپ کانفیڈنس سے بات کر سکیں گے. تو نمبر 1 ایجوکیٹڈ کے لیے کانفیڈنس ہونا ضروری ہے. اور اسی لیے قرآن نے کہا فَاسْأَلُوا أَهْلَ الذِّكْرِ إِن كُنتُمْ لَا تَعْلَمُونَ, پڑھے لکھے سے پوچھ لو اگر تم نہیں جانتے. تو یہ رہنمائی جو قرآن ہمیں دے رہا ہے یہ صرف ایسا نہیں کہ آدمی اپنے آپ کو ہمیشہ یہ سمجھے کہ میں کمپلیٹ. ایک بہت بڑی پیاری آیت مجھے یاد آ رہی ہے, میں سمجھاتا ہوں اس کو, کہ ہر آدمی ایجوکیشن کے بعد یہ نہ سمجھ لے کہ میرے پاس ڈگری آ گئی ہے تو میں کمپلیٹ ہو چکا. نہیں, قرآن کہتے ہیں وَفَوْقَ كُلِّ ذِي عِلْمٍ عَلِيمٍ, ہر پڑھے لکھے پر پڑھا لکھا آئے گا یا ہے. یعنی آدمی خود کو کمپلیٹ کبھی نہ سمجھے. اگر کمپلیٹ والی بات ہوتی تو رب حضور سے نہ فرماتا رب زدنی علما. اور قرآن نے سرکار صلی اللہ علیہ وسلم سے فرمایا وَعَلَّمَكَ مَا لَمْ تَكُنْ تَعْلَمْ, جو کچھ تم نہیں جانتے تھے وہ سب کچھ ہم نے سکھا دیا. پھر بھی حضور صلی اللہ علیہ وسلم دعا کرتے ہیں اللہ مجھے زیادہ علم عطا فرما. اور اسی کے ساتھ ساتھ جو بات سمجھنے کی ہے وہ یہ ہے کہ علم جب آتا ہے تو کانفیڈنس آتا ہے. تو آپ کو اگر کوئی چیز نہیں معلوم, آپ ڈگری لے چکے ہیں اور نہیں معلوم, تو جب تک کہ آپ کو کانفیڈنس نہ ہو آپ اپنی رائے پیش نہ کرو. اگر آپ کانفیڈنس آپ کا ٹوٹا ہوا ہے اور ڈاؤٹ کی منزل پر ہیں تو کسی پڑھے لکھے سے پوچھ لو. اگر یہ مینٹلٹی رہی تو ہماری طرف سے جو قوم کو بات پاس ہوگی وہ پرفیکٹ بات پاس ہوگی. تو ایجوکیٹڈ کے لیے ضروری ہے نمبر 1 کانفیڈنس. نمبر 2 کریٹیویٹی. ایک پڑھے لکھے کے لیے یہ بہت ضروری ہے
کہ وہ جہاں ہے وہیں تک رکے نہیں بلکہ مزید تحقیقات کی طرف بڑھے۔ اب میں آپ کو یہاں پر سمجھاؤں کہ اگر آج سے 50 سال پہلے کوئی شخص یہ کہتا کہ ایک ایسا انسٹرومنٹ آنے والا ہے جس سے 5000 کلومیٹر کے ڈسٹینس پر رہنے والے انسان کے ساتھ آپ بٹن دباؤ گے اور بات کر لو گے، تو آدمی اس زمانے کا کہتا ہے یار بے وقوف بنانے کی بات مت کرو۔ لیکن آج ہم دیکھتے ہیں موبائل کے ذریعے ادھر آپ نے بٹن دبایا یا ادھر آپ نے جو ہے وہ انگلیوں کو حرکت دی اور آپ کا کنیکشن ہو گیا، اور اب تو انگلیوں کی بھی ضرورت نہیں پڑے گی، منہ سے بولیں گے اور فوراً کنیکشن ہو جائے گا۔ تو سچویشن یہ ہے کہ آپ کی مینٹلٹی کریٹیوٹی والی ہونی چاہیے۔ آپ ایجوکیٹڈ ہیں نا، تو جو کچھ اب دیکھیں میڈیکل کے اندر آپ دیکھتے ہوں گے ڈاکٹرز نئی نئی ریسرچ اور اس پر مطالعہ کرتے رہتے ہیں، اسٹڈی کرتے رہتے ہیں کہ نئی میڈیسنز کون سی آئی، اس کے لیے کون سی، تو کبھی انسولین سے نکال کر ٹیبلٹ کے اوپر لے آتے ہیں، کبھی کس سے جن بیماریوں کا کل تک کوئی علاج سمجھ میں نہیں آتا تھا، آج ان بیماریوں کا علاج ہمارے سامنے ہے۔ ایجوکیٹڈ کے لیے ہے، کریٹیوٹی مینٹلٹی اس کی ہونی چاہیے۔ ہمارے مسلمانوں کی پوزیشن یہ ہے، بلکہ مسلم کنٹریز کی سچویشن یہ ہے کہ پوری دنیا میں آج مسلم کنٹریز کی کوئی ایسی کریشن ایسی نہیں ہے جو پوری دنیا کی ضرورت بنی ہوئی ہو۔ آج ہمیں سوئی سے لے کر ہر چیز دوسری کنٹری سے یعنی غیر اسلامک کنٹری سے لینی پڑ رہی ہے۔ میں یہ نہیں کہتا کہ آپ نہ لیں، لیکن یہ کریٹیوٹی کی مینٹلٹی نہ ہونے کی وجہ سے آج ایک ایک چیز کے ہم دنیا کے محتاج بن کر کے بیٹھے ہوئے ہیں۔ ایجوکیٹڈ کے لیے کریٹیوٹی کی مینٹلٹی ہونا یہ بے پناہ ضروری ہے۔ اب تیسری چیز کی طرف آتے ہیں، کیریکٹر۔ ایجوکیٹڈ کے لیے کیریکٹر کا پرفیکٹ ہونا ضروری ہے، ورنہ دنیا کیا کہے گی یہ پڑھا لکھا جاہل ہے۔ اب کیریکٹر کس کو کہتے ہیں؟ کیریکٹر کس کو کہتے ہیں؟ تو میرے پیارے آقا صلی اللہ علیہ وسلم کے پیارے دیوانوں، کیریکٹر کو سمجھنا ہے تو یوں سمجھیں کہ ابو جہل کے پاس کوئی ڈگری کی کمی نہیں تھی، وہ اپنے زمانے کا ابو الحکم تھا، جج تھا۔ وہ جب بھی مکہ مکرمہ کے اندر کوئی کیس ہوتا تو اس کے پاس لوگ آتے تھے کہ بھئی تم فیصلہ کرو، لیکن اس کا کیریکٹر صحیح نہیں تھا۔ ایک مرتبہ ایسا ہوا، ایک بزنس مین کسی اور علاقے سے آیا اور آ کر کے مکہ مکرمہ میں اس نے سامان بیچا ابو جہل کو۔ اب ابو جہل کو سامان بیچنے کے بعد ابو جہل نے پرومس کیا کہ میں فلاں ٹائم تک تمہیں تمہارے مال کا پیسہ عطا کر دوں گا۔ پیریڈ گزر گئے لیکن ابو جہل نے نہیں دیا۔ وہ شخص مکہ مکرمہ میں پہنچا، کوئی بھی اس کا پہچان والا نہیں تھا۔ اس نے سوچا کیا کروں، تو حرم شریف کے اندر الگ الگ گروپ بیٹھ کر کے باتیں کیا کرتے تھے۔ وہ ایک گروپ کے پاس پہنچا، حضور صلی اللہ علیہ وسلم ڈسٹینس پر تشریف فرما تھے، اور وہ جتنے گروپ والے بیٹھے تھے سب کے دل میں حضور صلی اللہ علیہ وسلم کے لیے نفرت تھی، سرکار کی دعوت کو وہ قبول نہیں کر رہے تھے۔ تو ایک گروپ کے پاس جب وہ گیا اور جانے کے بعد کہتا ہے ابو جہل میرے پیسے نہیں دے رہا، تو کسی نے مذاق سے کہا کہ دیکھو وہ جو محمد صلی اللہ علیہ وسلم نظر آ رہے ہیں نا، ان سے جا کر کے تم کو وہ تمہارے پیسے دلوا دیں گے۔ اب ان لوگوں نے تو مذاق میں کہا تھا۔ وہ پہنچا حضور صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس، آقا کریم صلی اللہ تعالی علیہ وسلم نے فرمایا چل چلتے ہیں ابو جہل کے گھر پر۔ گئے حضور صلی اللہ علیہ وسلم اور ابو جہل کو بلایا گیا۔ ابو جہل آیا، سرکار نے فرمایا اس کے پیسے لوٹا دے، دے اس کے پیسے۔ وہ فوراً گیا، لا کر کے فوراً پیسے عطا کر دیا۔ پتا چلا پڑھا لکھا ہو کر کے پیسے دبا دینا یہ ایجوکیٹڈ کی علامت نہیں ہے۔ ایجوکیٹڈ وہ ہوتا ہے جس کا کیریکٹر بھی پرفیکٹ ہو۔ بٹ ٹو بی فرینکلی میں آپ کے سامنے عرض کرتا ہوں کہ آج میڈیکل کی فیلڈ کے اندر اگر اخلاقیات کی کا نالج نہیں ہے تو سوائے لوٹنے کی اور کوئی چیز نہیں۔
ٹو بی فرینکلی، سر درد ہے MRI کراؤ، اس لیے کہ وہاں کمیشن مل جائے گا. یہ سچویشن بن چکی ہے. تو یہ بات ذہن کے اندر رکھیں کہ کیریکٹر سب سے اہم ہے. اور میرا جملہ زندگی بھر یاد رکھیے گا، بڑی پتے کی بات میں عرض کرنے جا رہا ہوں. علم کی کمی کو اخلاق پوری کر سکتا ہے. علم کی کمی کو اخلاق پوری کر سکتا ہے، لیکن اخلاق کی کمی کو علم پورا نہیں کر سکتا. اخلاق کی کمی کو علم پورا نہیں کر سکتا. اسی لیے حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ کل بروز قیامت مجھ سے قریب وہ ہوگا جس کا کیریکٹر اچھا ہوگا. اور اس وقت پوری دنیا کے اندر، اب جو بات عرض کرنے جا رہا ہوں ذہن میں محفوظ رکھیں، اس وقت پوری دنیا میں جہاں سے اچھے انسانوں کا پروڈکشن ہوتا ہے، وہیں جگہ، اسی جگہ پر اس وقت کیریکٹر تباہ کیا جا رہا ہے. آپ کو سمجھاؤں، کالج میں دیکھ لیجئے، یونیورسٹی میں دیکھ لیجئے، بلکہ میں تو اکثر کہا کرتا ہوں، بچہ SSC پاس کرتا ہے اور کالج میں قدم رکھنے سے پہلے اپنے باپ سے کہتا ہے ابا مجھے 4-5 اچھے ڈریس دلا دیجئے نا. اب بھائی تمہیں کالج میں پڑھنے جانا ہے یا فیشن شو کے اندر جانا ہے؟ لیکن وہ ڈریس اس کے لیے مانگتا ہے کہ وہاں لڑکے بھی ہوں گے، لڑکیاں بھی ہوں گی. اور پھر وہاں جانے کے بعد جو کچھ ہوتا ہے وہ کسی سے چھپا ہوا نہیں. تو جہاں سے انسان بن کر کے نکلنے چاہیے تھے، وہاں جانے کے بعد کوئی بھی پیرنٹس اس وقت کالج اور یونیورسٹی اپنے بچوں کو بھیجتے وقت یعنی ٹینشن لیس نہیں ہوتا. فکر ہوتی ہے کہیں بچے میں سگریٹ کی عادت تو نہیں آ جائے گی، کہیں بچہ لڑکیوں کے ساتھ ٹائم تو پاس نہیں کرے گا. یہ مینٹلٹی بن چکی. کیریکٹر کتنا اہم ہے آپ سوچیے. ابھی میرے پاس کل ہی کی بات ہے، ایک بچہ سڈنی پڑھنے کے لیے جا رہا تھا، ملنے کے لیے آیا. میں نے اس سے صرف ایک ہی جملہ کہا. میں نے کہا بیٹے ایک بات ذہن کے اندر رکھنا، یہ تمہارے والد صاحب ہیں، بہت محنت سے انہوں نے پیسے جمع کیے اور تمہیں سڈنی پڑھنے کے لیے بھیج رہے ہیں. بس یہ بات ذہن میں رکھنا کہ وہاں کچھ بھی تم کرتے ہوگے تو تمہارے پیرنٹس تو نہیں دیکھ رہے لیکن خدا دیکھ رہا ہے. اس سوچ کے ساتھ تم جانا، کچھ بھی کرو تو تم سوچو خدا دیکھ رہا ہے. اور یہ بات یاد رکھیں کہ کیریکٹر کا پرفیکٹ ہونا آج کے دور کی بہت بڑی ضرورت ہے. اس لیے کہ ہم اس وقت 5 قسم کے وار کے اندر ہیں، 5 قسم کی جنگوں کے اندر ہیں. نمبر 1 ایجوکیشن وار، نمبر 2 پولیٹیکل وار، نمبر 3 پروپیگنڈا وار، نمبر 4 اکنامیکل وار، اور نمبر 5 کیریکٹر وار. اکنامیکل وار کے اندر ہم ہار گئے. ایجوکیشنل وار میں دنیا سے بہت پیچھے ہیں. پروپیگنڈا وار میں ہمارے پاس اپنا کوئی چینل نہیں ہے. پالیٹکس میں ہم دور تک کہیں نہیں ہیں. اب لے دے کے ہمارے پاس ایک کیریکٹر رہ گیا ہے، اور اسی کیریکٹر کو خراب کرنے کے لیے پوری دنیا کوشش کر رہی ہے کہ اس جنگ کے اندر بھی ہم مسلمانوں کو شکست دے دیں. لیکن ابھی بھی کیریکٹر کے معاملے میں یہ کہنے میں حق بجانب ہوں کہ غیرت مند بھائی اپنی بہن کے سر سے دوپٹہ اتر جائے تو بے چین ہوتا ہے. یہ کیریکٹر آج بھی ہمارے معاشرے کے اندر زندہ ہے. تو کہیں سے بھی کیریکٹر خراب. اب دیکھیے میں آپ کو بتاؤں کہ ہمارے ساتھ ہمارے بچوں کے سلسلے میں ہم فکر مند رہتے ہیں کہ میرا بچہ، میری بیٹی، میرا بھائی، یہ فکر. لیکن جب تک کہ ہماری سوچ یہ نہیں بنے گی کہ ہماری قوم کا کوئی بھی بچہ یا بچی، اس کا کیریکٹر خراب نہیں ہونا چاہیے، اس کو ہمیں بچانے کی بھرپور کوشش کرنی چاہیے. ورنہ نقصان کیا ہوگا میں آپ کو بتاؤں. ایک بزرگ تھے، حج کے لیے تشریف لے گئے اور طواف کے دوران ایک ہی دعا کرتے ہیں، اللہ میرے شہر والوں کو اچھا رکھ.
صفا مروہ کی سعی میں اللہ میرے شہر والوں کو اچھا رکھ، مینا میں اللہ میرے شہر والوں کو اچھا رکھ، مزدلفہ میں اللہ میرے شہر والوں کو اچھا رکھ، عرفات کے میدان میں اللہ میرے شہر والوں کو اچھا رکھ۔ لوگوں نے پوچھا بابا یہ شہر والوں کے لیے اتنی دعا کرتے ہو، اپنے لیے کچھ نہیں مانگتے، گھر والوں کے لیے کچھ نہیں مانگتے؟ فرماتے بیٹا اسی میں تو فائدہ ہے اور اسی میں ساری دعا آ گئی۔ کہا حضور وہ کیسے؟ کہا میرے شہر کے سارے لوگ اچھے رہیں گے تو میری اولاد خود بخود اچھی رہے گی، اور میرے شہر کا اگر ایک بھی بگڑ گیا اور اس کی سنگت میں میرا بیٹا چلا گیا تو اس کے بگڑنے کے امکانات ہیں۔ جب تک کہ ہماری مینٹلٹی قوم کے ہر فرد کے لیے نہیں ہوگی ہم سکسیس نہیں ہو سکتے، اور ہماری قوم بلندی کی شاہراہ پر گامزن نہیں ہو سکتی۔ اپنے لیے یہاں پر ایک اور بات عرض کروں، ویسٹ کی مینٹلٹی کو فالو مت کرو۔ ویسٹ کی مینٹلٹی اور اسلامک مینٹلٹی میں کافی فرق ہے۔ ویسٹ کی مینٹلٹی سیلفش ہے۔ آپ پوری دنیا میں جہاں کہیں بھی محسوس کریں گے کہ مغربی تہذیب کو جس نے اپنا لیا اس میں خود غرضی پیدا ہو جاتی ہے، وہ سیلفش ہو جاتا ہے، ہر چیز میں اپنے بارے میں سوچتا ہے۔ تو ویسٹ کی سوچ یہ ہے کہ آدمی سیلفش بن جاتا ہے، اور اسلامک سوچ یہ ہے سیکریفائس کا جذبہ پیدا ہوتا ہے۔ اسلام سیکریفائس کی تعلیم دیتا ہے اور ویسٹ سیلفش کی تعلیم دیتا ہے۔ یہاں تک آدمی ویسٹرن کنٹریز کے اندر سیلفش ہے کہ اگر باپ سیٹرڈے کو گھر پر آ جائے تو بولتے ہیں کہ آپ آج کیوں آئے، آپ نے کوئی انفارم تو کیا نہیں تھا، ہمارے سارے پلان خراب ہو گئے۔ یہ سچویشن ہے۔ منڈے ٹو فرائیڈے جاب پر ہوتا ہے، درمیان میں کسی کا انتقال ہو گیا تو کہتے ہیں ڈیڈ باڈی کو فریزر کے اندر رکھ دیجئے، ہالیڈے میں ہم آ کر کے اس کو دفن کریں گے۔ یہ سچویشن۔ اور شومی ایک قسمت کہ مسلمانوں نے صرف لباس ہی ان کا نہیں اپنایا، اب فکر بھی ان کی اپنانے چلے ہیں اور انہی کے راستے پر جاتے ہوئے دکھائی دیتے ہیں۔ تو ایک بات یاد رکھیں کہ صرف اپنی اولاد کی نہ سوچیں، ہماری ذمہ داری ہے کہ ہم اپنی قوم کے ہر فرد کے بارے میں سوچیں اور اس کے بارے میں فکر مند رہیں۔ اللہ اکبر۔ ڈاکٹر اقبال نے کتنی پیاری بات کہی، درد دل کے واسطے پیدا کیا انسان کو، ورنہ طاعت کے لیے کچھ کم نہ تھے کر رو بیان۔ درد دل کے لیے، انسان کے لیے دل میں درد پیدا ہو، اس کے لیے اللہ نے انسان انس محبت، اس کے لیے انسان کو اللہ نے پیدا کیا۔ لیکن آج درد رخصت ہو چکا۔ بڑی معذرت کے ساتھ عرض کرتا ہوں، دو آدمی لڑ رہے ہوں تو چھڑانے کی بجائے تیسرا سیلفی بناتا ہے، تیسرا جو ہے وہ مطلب ویڈیو ریکارڈ کرتا ہے۔ سوچیے آپ، یہ ہماری سچویشن ہو گئی۔ تو کیریکٹر یہ بہت ضروری ہے، اور اس کے ساتھ ایجوکیٹڈ کے لیے چوتھی چیز جو ضروری ہے وہ ہے کنٹریبیوشن۔ جب تک کہ پڑھا لکھا اس چیز کی طرف توجہ نہ دے کہ میرا کنٹریبیوشن اپنی قوم کے لیے کیا ہے، اس وقت تک قوم کے اندر انقلاب پیدا نہیں ہو سکتا۔ اسی لیے کسی بزرگ کا قول ہے، ہر پڑھے لکھے کو چاہیے کہ اپنے علم کی زکات دے، اور علم کی زکات یہ ہے کہ عمل کرے اور دوسروں تک علم کو پہنچائے۔ یہ ہے علم کی زکات۔ آج ہماری قوم کی آئیڈینٹی کیا ہے؟ چلیے میں آپ کو بتاؤں۔ اگر وائٹ کوٹ کوئی پہنا ہوا ہو، گلے میں آلہ ہو، تو اسے دیکھ کر آدمی پہچان لے گا کہ یہ ڈاکٹر صاحب ہے۔ مثال کے طور پر کسی ہاسپٹل میں آپ گئے، وائٹ کوٹ پہنے ہوئے، گلے میں آلہ لگائے ہوئے کوئی اتر رہا ہے، آپ دیکھیں گے فوراً کہیں گے ڈاکٹر صاحب جا رہے ہیں۔ کوٹ کے باہر بلیک کوٹ پہنے ہوئے اگر کوئی گھوم رہا ہو تو آپ سمجھ جائیں گے کہ یہ وکیل صاحب ہے۔ بھگوا کپڑے پہنے ہوئے، سر پہ چوٹی ہو تو آپ سمجھ جائیں گے کہ یہ کوئی جو ہے پنڈت جی جا رہے ہیں۔
آرمی کا یونیفارم کوئی پہنا ہوگا پہچان لیں گے کہ یہ جو ہے آرمی کا آدمی لگ رہا ہے. پولیس کی وردی میں ہوگا اسے دیکھ کر آپ پہچان لیں گے. ٹو بی فرینکلی ایک کوشچن میں آپ سے کرتا ہوں, آج دنیا میں لوگوں سے پوچھ لیجئے کہ مسلمان کی پہچان کیا ہے. ہم نے اپنی پہچان کیا بنائی؟ کیا ہے ہماری آئیڈینٹی؟ کیا ہے ہماری شناخت؟ آج ذرا دنیا میں پوچھئے کہ دنیا ہم کو کس اعتبار سے پہچانتی ہے. مال کھا جانے والا, دغا بازی کرنے والا, رات کو 2 بجے تک جگنے والا, جاہل, ان پڑھ, گنوار, ڈرگز, گٹکھا, تمباکو, سگریٹ, یہ ساری ہماری پہچان بنتی جا رہی ہے. کون اس پہچان کے ساتھ جینا پسند کرے گا؟ آپ اگر یہ سوچتے ہو کہ میرا بیٹا اس راستے پر نہ چلے تو آپ سیلفش ہیں, اور اگر آپ نے یہ سوچا میں ہر قوم کے بچے کو اس لعنت سے پاک کروں گا تو آپ نے اسلام کے فارمولے پر عمل کیا اور آپ نے سیکریفائس کو اپنی زندگی میں اپنایا ہے. تو ہمیں یہ کرنا ہوگا, ہمیں اپنی آئیڈینٹی چینج کرنی ہوگی. تو یہ 4 چیزوں کو ذہن میں رکھنا ہے. نمبر 1 کانفیڈنس, نمبر 2 کریٹیوٹی, نمبر 3 کیریکٹر, اور نمبر 4 کنٹریبیوشن. یہ 4 چیزیں ایسی ہیں کہ ایجوکیٹڈ کی لائف کے اندر یہ 4 چیزوں کا ہونا ضروری ہے. اب آئیے, ایک اچھی سوسائٹی کو بنانے کے لیے کن کن کا کیا رول ہونا چاہیے. تو صرف ٹیچر ہی کے رول سے کام نہیں چلتا. 3 لوگ اچھے انسان بنانے کے اندر کلیدی رول پلے کرتے ہیں. نمبر 1 استاد, اسکول کا ٹیچر, مدرسے کے استاد, یہ 2 کا رول ہوتا ہے. اور تیسرا رول ہوتا ہے پیرنٹس کا. آپ دیکھتے ہوں گے کہ اسکول کے اندر بچہ کمزور ہو تو پیرنٹس کو بلایا جاتا ہے, لیکن آج ہمارے یہاں کے پیرنٹس کی سچویشن دیکھ لیجئے. ہم اسکول کے بچوں کے لیے ہی پیرنٹس کو نہ بلائیں, بلکہ ہم جوائنٹ میٹنگ مسلسل پیرنٹس کے ساتھ کرتے رہیں. محلے کے پڑھے لکھے بلائیں پیرنٹس کو کہ اپنے بچے کے بارے میں غور کریں, ان کے سلسلے میں محنت کریں. آپ کے بچے کو ہم نے غلط راستے پر دیکھا ہے, آپ کے بچے کی پوزیشن ہم نے یہ دیکھی ہے. جب تک کہ ہم اس طریقے سے اپنا حصہ نہیں ڈالیں گے اور فکر اپنے اندر پیدا نہیں کریں گے, ہماری قوم کی آئیڈینٹی پرفیکٹ نہیں ہوگی, اور ہم پوری دنیا میں ایک عجیب انسان کی حیثیت سے پہچانے جائیں گے. مجھے کہنا تو نہیں تھا, لیکن تحدیث نعمت کی خاطر اور صرف ترغیب کی غرض سے میں ایک تازہ ترین واقعہ آپ کو سناؤں. میں اور بلبل باغ مدینہ ابھی سرا کے پروگرام میں گئے ہوئے تھے بنگلور کے قریب. وہاں سے ہم دونوں لوٹے, ایئرپورٹ پہنچے. ایئرپورٹ پر چونکہ میں زیادہ کھڑے رہنے میں مجھے خیر الحمدللہ اللہ کا شکر ہے, تو ویل چیئر پر میں تھا. سیکیورٹی والے نے, میں جب ویل چیئر پر تھا, جب کھڑا ہوا اس کے بعد اس نے جو ہے کہا کہ آپ کی ٹوپی اتاریں. میں نے رکھ دیا ماما. اس نے اسے چیک کیا, پھر میں نے پین, چشمے, جو بھی میٹل کی چیزیں میں نے نکالی, اس نے سب چیک کیا. اور اس کے بعد میں نے اس سے کہا, جب چیک کر لیا تو میں نے کہا میں اسے پہن سکتا ہوں؟ کہا ٹھیک ہے. پھر میں نے پین کے بارے میں کہا میں اسے اب لے سکتا ہوں؟ اس نے کہا ہاں. پھر میں نے کہا چونکہ اوپر کھڑا رہنا پڑتا ہے, تھوڑا سا بنا ہوا رہتا ہے ٹیبل ایسا تھوڑا سا, میں نے کہا میں نیچے اتر سکتا ہوں؟ ہاں. تو آپ جانتے ہیں آخر میں مجھ سے کیا کہتا ہے, زندگی میں آپ جیسا نرم مزاج انسان میں نے آج تک نہیں دیکھا. یہ قاری صاحب کے سامنے اس نے کہا, میری لائف کے اندر میں نے آپ جیسا نرم مزاج انسان نہیں دیکھا. ایک بات ہمیشہ کے لیے یاد رکھیں, صرف ٹوپی اور داڑھی سے مسلمان نہیں پہچانا جاتا, کیریکٹر سے بھی مسلمان پہچانا جاتا. ایک مائنڈ اپنا سیٹ کر لیں کہ یو آر ریپریزنٹیٹیو آف اسلام. آپ مائنڈ سیٹ کر لیں, آپ ڈاکٹر ہوں گے بعد میں, انجینئر ہوں گے بعد میں, لائر ہوں گے بعد میں, یو آر اے ریپریزنٹیٹیو آف اسلام. آپ اسلام کو پریزنٹ کرنے والے ہیں. پھر آپ کے کیریکٹر سے وہ خوشبو نکلے گی کہ لوگوں کی سوچ کے اندر تبدیلی پیدا ہو جائے گی. اب گفتگو کو ختم کرتے وقت ایک بہت پیاری بات میں عرض کر دوں. پڑھے لکھوں کا تعلق دین سے دور ہو جاتا ہے. پڑھا لکھا آدمی مسجد میں جلدی جاتا بھی نہیں ہے کہ غریب جائے, ہم جیسوں کی کیا ضرورت ہے وہاں جانے. اس لیے مسجد میں بھی جاتے ہیں تو خطبے کے ٹائم پر
اور سلام پھیرتے ہی چلے جاتے. ہمارے پاس کیا کمی ہے؟ ایجوکیشن ہے، مال ہے، دولت ہے. دین کی بات وہ سنے جس کے پاس کچھ نہ ہو. غریب تھا، اسٹوڈنٹ تھا، صف اول میں جاتا، امام صاحب سے ملتا، 10 درگاہوں پہ جاتا، آستانوں پہ جاتا، ایس ایس سی میں پاس ہوا، پھر اس کے بعد 12th میں آیا، پھر اس کے بعد پاس ہوا، پھر ڈگری مل گئی، تو آہستہ آہستہ مسجد سے ڈسٹینس بڑھتا چلا گیا. گویا دنیا کے ایجوکیشن نے دین سے دور کر دیا. بس یہ ایک واقعہ یاد رکھیے، انشاءاللہ آپ کی زندگی میں تبدیلی پیدا ہوگی. ڈاکٹر اقبال بہت بڑے مفکر، وہ اپنی آفس میں بیٹھے ہوئے تھے یا اپنے کمرے میں بیٹھے ہوئے تھے. ٹیبل پر سائنس کی، انگلش کی، میتھس کی کئی کتابیں ادھر رکھی ہوئی تھی، اور ایک طرف قرآن شریف بھی رکھا ہوا تھا. وہ ساری کتابیں بھی تھی اور ساتھ میں قرآن شریف بھی تھا. ایک انگریز آتا ہے، وہ بھی مفکر تھا. اس نے کہا اقبال تم جیسا مفکر ان کتابوں کے ساتھ قرآن کو لے کر بیٹھا ہے. توجہ چاہوں، تم جیسا مفکر ان کتابوں کے ساتھ قرآن کو لے کر کے بیٹھا ہے. کیا جواب دیا تھا ڈاکٹر اقبال نے؟ کہا سنو، لنگڑا آدمی بیساکھی کے بغیر نہیں چل سکتا. یہ ساری چیزوں سے میں چل نہیں سکتا، چلتا ہوں تو قرآن کی بدولت ہی چلتا ہوں، اس لیے کہ قرآن مجھے یقین عطا کرتا ہے. یہ انسانوں کی لکھی ہوئی کتاب ہے، یہ قدرت کی نازل کرتا کتاب ہے. اس کتاب میں جتنا یقین ہے میں اتنا ان کتابوں پر یقین نہیں رکھ سکتا. جب تک کہ ایجوکیٹڈ قرآن سے اپنے رشتے کو اس طریقے سے مضبوط نہیں کرے گا، اس وقت تک اس کی زندگی کے اندر سکون بھی نہیں آ سکتا اور کامیاب بھی وہ قطعی طور پر نہیں ہو سکتا. ہمارا تعلق قرآن سے ہمیں اسٹرانگ کرنا پڑے گا، اور اسی کے ساتھ ساتھ دین سے بھی ہمارا تعلق اسٹرانگ کرنا پڑے گا. آج ڈسٹینس بڑھ رہا ہے، پڑھے لکھے مسجد سے دور ہو رہے ہیں، عبادت سے دور ہو رہے ہیں، اور ایک مائنڈ سیٹ کیا جاتا ہے کہ ایجوکیٹڈ جب بھی بات کرتا ہے، دین کی بات کرے گا نا، تو وہ ایجوکیٹڈ نماز کی بات نہیں کرے گا. وہ کیا کہے گا؟ بس لوگوں کے ساتھ چیٹنگ مت کرو، لوگوں کو وعدہ کرو تو پورا کرو. یہ ایک مسلمان کی پہچان ہونی چاہیے. کون انکار کرتا ہے؟ لیکن کسی چیز کا حکم قرآن مقدس میں 300 مرتبہ آیا ہو، وہ نماز کو تم چھوڑ کر کے وہ ساری چیزیں اپنانے کی بات کر رہے ہو. نماز 300 مرتبہ کم و بیش اللہ نے قرآن شریف میں حکم دیا، اور یہی نماز ہے جو انسان کو عاجزی سکھاتی ہے اور اللہ کی بارگاہ میں جھکنے کا سلیقہ عطا کرتی ہے، تکبر سے بچاتی ہے. تو عرض کرنے کا منشا یہ ہے کہ ہم دین سے بھی اپنے رشتے کو مضبوط رکھیں اور دنیاوی ایجوکیشن کی طرف بھی اپنی توجہ کو مبذول کریں. جب تک کہ ہمارا تعلق دین سے، پیغمبر رحمت صلی اللہ علیہ وسلم سے مضبوط نہیں ہوگا، اس وقت تک کچھ نہیں ہو سکتا. اور ساتھ ہی ساتھ ہمارا کنٹریبیوشن اپنی قوم کے لیے اگر نہیں ہوگا تو میں سمجھتا ہوں ہماری قوم ڈے بائی ڈے زوال کی طرف جائے گی. اور ہماری قوم کے بچوں کی صحبت میں اللہ نہ کرے، میں کل ہی دیکھ رہا تھا ایک 17 سال کی بچی ڈرگز استعمال کرتی ہے، 17 ایئرس اولڈ. آپ کو بتاؤں گا تو مزید حیرت ہوگی، قاری صاحب گواہ ہیں اس چیز کے، کہ انگلینڈ کے اندر اسکول اور کالج کے باہر بچے ڈرگ سپلائی کرتے ہیں. یہ سچویشن ہے. حالت اتنی خراب ہو رہی ہے کہ ایزی منی کے لیے انسان نہ جانے کیا کیا کر رہا ہے، اور ہمیں اس کے سلسلے میں محنت کرنی پڑے گی سب مل کر. اس لیے کہ ہم اللہ کی بارگاہ میں کبھی تنہا نماز پڑھتے ہوئے بھی یہ نہیں کہتے اے اللہ مجھے سیدھے راستے پر چلا. ہم ہمیشہ کہتے ہیں اللہ ہم کو سیدھے راستے پر چلا. بس آخری جملہ ہمیشہ کے لیے یاد رکھو، اپنی زندگی کی ڈکشنری سے یا اپنی زندگی کی کتاب میں سے میں نکال دو اور اس کی جگہ ہم لکھ دو. جب ہم لکھو گے تو انشاءاللہ ہماری قوم ترقی کی شاہراہ پر گامزن ہوگی. اللہ مجھے آپ کو سب کو اپنی قوم کے بارے میں، انسانوں کے بارے میں سوچنے سمجھنے کی توفیق عطا فرمائے، اور ہم سب سے وہ کام لے جس سے اللہ اور اس کے رسول راضی ہو جائیں. وما علینا الا البلاغ المبین.